السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کا ہمارا سوال ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے یا ٹیلی فون کے ذریعے کسی غیر محرم سے بات کرنا کیسا ہے، اور اسی طرح سے انٹرنیٹ کے ذریعے چاہے وہ ٹک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام یا اس طرح کے اور بھی کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، اس پر نامحرم سے دوستی کرنا، چاہے وہ دین کے کام کے لیے ہو یا پھر ٹائم پاس کے لیے، کیا ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ناظرین گرامی، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر گفتگو کا مقصد دینی مسائل کی رہنمائی حاصل کرنا ہو تو وقار و متانت، سنجیدگی اور شرعی تعلیمات کو ملحوظ خاطر رکھ کر گفتگو تو کی جا سکتی ہے، جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین متعدد مسائل میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے رہنمائی لیا کرتے تھے۔ اور اگر بات چیت کا مقصد وقت گزاری اور دوستیاں لگانا ہو تو غیر محرم لڑکوں اور لڑکیوں سے گفتگو کرنا ناجائز اور حرام اور ممنوع ہے، کیونکہ فقہاء کرام فرماتے ہیں داعی الی الحرام حرام، یعنی وہ امور جو حرام کی طرف لے جائیں وہ بھی ناجائز ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بغیر شوہر کی اجازت کے غیر مردوں کے ساتھ بات کرنا سخت تاکید کے ساتھ منع فرمایا ہے، اور دوسری ایک روایت میں ہے کہ عورتوں کو غیر مردوں کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرنے کی بھی سخت غضب و غصے کے ساتھ ممانعت فرمائی ہے۔ یعنی اگر عورت کسی غیر مرد سے نرم و نازک باتیں کرے گی تو ظاہر سی بات ہے مرد کے دل میں ایک لالچ پیدا ہوگا اور دل کا چور جاگ اٹھے گا، اور دونوں کے لیے نقصان دہ اور موجب عذاب ہے۔ لیکن اس کے برعکس ناظرین گرامی، عورت کے مرد کے ساتھ گفتگو اس وقت ہو سکتی ہے جب فتنہ سے محفوظ رہنے کی گارنٹی دی گئی ہو، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب تم کسی ضرورت اور حاجت کی وجہ سے عورتوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ پھر عورت کا غیر محرم مرد سے گفتگو کرنا صرف ضرورت کی حد تک تو جائز ہوگا، اور اس میں بھی اس بات کا لحاظ رکھا جائے گا کہ شریعت نے کہاں کون سی حد لگائی ہے، جیسے کہ مرد و عورت کے درمیان ہونے والی گفتگو میں نرم لہجہ یعنی میٹھی اور لچکدار آواز کا انداز نہ ہو، کیونکہ جب آپ کسی سے لچکدار آواز میں باتیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ سننے والا یہی سمجھے گا کہ آپ اس کو لفٹ کرا رہی ہیں، کیونکہ ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ اپنا ٹھڑکپن ظاہر کرنا۔ اتنی لڑکیوں سے ہم نے بات کر رکھی ہے، یہ اتنی لڑکیاں ہم پر جان دیتی ہیں، یہ فخر سے کہتے ہیں۔ لہذا خدا را ان لفنگوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور دین کی سیدھی راہ کو اپنائیں۔ کہیں ناسمجھی میں اٹھایا ہوا آپ کا قدم کل کو دوزخ کی آگ میں کھینچ کر نہ لے کر چلی جائے۔ اور رہی بات عورت کی غیر محرم کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کی شرعی حیثیت، تو یہ بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے مرد کو عورت سے ضرورت کے تحت بات چیت کی اجازت ہے، یا عورت کو مرد کے ساتھ ضرورت کے تحت اجازت ہے، لیکن اس میں بھی بہت لحاظ رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک طرح کی خلوت ممنوع ہے جس میں مرد و عورت کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور اس سے بچنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اس طرح کی گفتگو کرنا بعض اوقات حرام کاری اور بدکاری تک لے کے چلی جاتی ہے۔ اسی طرح سے آج کل ایک اور وبا پھیلی ہوئی ہے کہ ٹک ٹاک پر مرد عورت یا عورت مرد لائیو آ کر اپنے پسند کے گانے سنتے ہیں اور نعت و نظم کے محفل سجانے کے بہانہ بنا کر بیہودہ ہنسی مذاق میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ نہایت ہی ناظرین گرامی، یہ نہایت ہی لغو حرکت ہے جس سے بچنا نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ ایسی ہی لڑکیاں ایسے لڑکوں کو دل دے بیٹھتی ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد کر ڈالتی ہیں۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ ایسی وبا سے دور ہی رہنا چاہیے جو تباہی کے دروازے پر لے جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نت نئے فتنے سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔